اس سیاستدانوں سے بات چیت ہو سکتی ہے سلمان صاحب؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، اگر اصول پہ بات چیت ہو. اگر یہ بات چیت ہو چھوڑو جی مٹی پاؤ ہو گیا، یہ تو پہلے بھی الیکشن رگ ہوتے ہیں، کیا بات ہے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، آج ہماری باری ہے کل آپ کی باری، یہ گفتگو ہم نہیں کرنا چاہتے، یہ گفتگو ہم نہیں کریں گے. ہر شخص جو یہ گفتگو کرتا ہے یہ تو پہلے بھی ہوا ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایک طرح سے قبولیت دے دے. تو یہ قبولیت ہم نہیں دیں گے اس عمل کو جو 8 فروری کو ہوا. ہم آگے بڑھیں گے. اگر اصول کی سطح پہ کوئی بات کرتا ہے، مانتا ہے کہ اس ملک میں ایک واردات برپا کی گئی، اب ہم نے آگے بڑھ کے اس واردات کے اثرات کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے کوئی بات کرنی لائے پڑے گی، عمل دیا جاتا ہے تو پھر بات ہو سکتی ہے. بات بیٹھیں بات کریں تبھی تو اس کا کوئی آپ ہمیں بتائیں گے آگے کہ وہ سیریس ہیں. دیکھیں بات آپ تو نان سٹارٹر باتیں کریں گے، ہمیں کرنی نہیں بات. نہیں ہم نے کب کہا نہیں کرنی. ہم یہ کہہ رہے ہیں بھئی ایک راستہ ہے، ایک جمہوری آئینی راستہ ہے، اس پہ پتھر رکھ کے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے یا ایک قوت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، تلوار ہے. آپ کہتے ہو اس سے بات نہ کرو، جو سائٹ پہ بیٹھے ہوئے بچے تالیاں بجا رہے ہیں ان سے بات کرو. ہم ان سے بھی کر لیں گے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے اسی سے پوچھ کے ہم سے بات کرنی ہے. ہم اس سے براہ راست بھی بات کریں گے اور سائٹ پہ بیٹھے تالیاں بجاتے بچوں سے بھی بات کریں گے. یہ ہر بات ممکن ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کو ہم نے کیسے چلانا ہے. کیا یہ طریقہ ہے اس ملک کو چلانے کا؟ کیا اس طرح فلاح ہوگی؟ اس طرح ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنے ملک میں زندگی بسر کرنے کا عہد کریں گے، اپنا کیریئر یہاں بنانے کا عہد کریں گے، یا وہ بددل ہو کر تمام عمر بھاگنے کی خواہش میں گزاریں گے؟ یہ ہم نے بنیادی نوعیت بہت سے فیصلے تو ظاہر ہے اس ملک کو کرنا، یہ بات ٹھیک ہے. اس میں نظام حکومت کیسا ہوگا، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں ٹیسٹ آپ کا ہوگا جب آپ کے سامنے کوئی ڈیل رکھی جائے گی کہ اس وقت آپ کیا کرتے ہیں. انتظامیہ سے کوئی اجازت لی ہے آپ نے یا لیں گے کہ ہم نے اس جگہ پر جلسہ کرنا یا دھرنا کرنا؟ دیکھیں اجازت تو نہیں ہمیں دی جاتی نا، اور جہاں تک تعلق ہے مارچ کا باہر نکلنے کا، اس کے لیے کوئی اجازت نہیں چاہیے. سڑکیں ہیں، کوئی بھی سڑکوں پہ باہر نکل سکتا ہے، چل سکتا ہے، اس کے لیے کوئی اجازت نہیں چاہیے. اس سے آگے ہم دیکھیں گے ہمیں کہاں روکا جاتا ہے. اگر روکا جاتا ہے تو وہ ایک شکل بن سکتی ہے، لیکن زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. آپ ابھی تک تو آپ نے کوئی جگہ نہیں بتائی کسی کو کہ آپ نے اکٹھے ہو کے ڈی چوک آنا ہے یا آپ نے فلانی جگہ پہنچنا ہے. کیا یہ پورے پاکستان میں سپاٹس ہوں گے یا صرف اسلام آباد کی طرف ہی رخ ہوگا سب کا؟ نہیں رخ ایک جانبی ہوگا، وہ سمت بالکل متعین ہوگی، لیکن کہاں کس کو روک دیا جاتا ہے وہ تو میں نہیں بتا سکتا نا. ظاہر ہے کچھ قافلوں کو روکا جائے گا، وہ رکیں گے، وہ جہاں رکیں گے وہاں ان کا اپنا ایک رائے عمل ہوگا. اس دن پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی، رؤف حسن صاحب نے کہا کہ کامیابی کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم سے مذاکرات فارملی شروع ہو جائیں. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا پیمانہ ہے؟ دیکھیں مذاکرات یہ ہوں کہ کیسے اس ملک کو ہم نے واپس آئین اور قانون کی ڈگر پہ لانا ہے، وہ بات تو ہم ہمیشہ کرنے کو تیار ہیں، وہ ہر ایک سے کرنے کو تیار ہیں، سوائے ان کے جو کہتے ہیں مٹی پاؤ ہم آ گئے، ہمیں شیروانی میں بیٹھنے دو 4 سال، وہ بات ہم نہیں کریں گے. اس کے علاوہ تو ہم بالکل بات کرنے کو تیار ہیں. ہم نے چھوٹی بڑی سب جماعتوں سے بات کی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں اس ملک کو لاؤ واپس آئین اور قانون کی ڈگر پہ. بتاؤ کہ آئندہ الیکشن پہ اس طرح حملے نہیں ہوں گے. الیکشن کو آپ نے بے معنی بنا دیا، اس کی وجہ سے ہی تو لوگ بددل ہو گئے ہیں اس ملک سے. آپ نے اس ملک میں الیکشن بامانی کب ہوا کرتے ہیں سر؟ دیکھیں ہونے چاہیے نا، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ماضی کی مثال دے کے ہم کہ بس آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا، یہ نہیں ہمیں نہیں ہونا چاہیے. لیکن سر اس میں اسی لیے میں نے کہا اس کا فیصلہ وقت کرے گا. محمود خان اچک سے مطلب آپ اپوزیشن کو اکٹھا نہیں کر پائے. مولانا صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہے، جماعت اسلامی آپ کے ساتھ نہیں ہے، جی ڈی اے کا ایک الائنس ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں وہ ہم تو اصول پہ کھڑے ہیں نا. ہم نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ مت ڈالو. یہ بالکل ہمارا صحیح اور واضح موقف تھا. اگر کوئی ووٹ ڈالتا ہے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم نے حد الامکان کوشش کی، ہم نے دلیل دی اور ہم صحیح ثابت ہوئے. اس ترمیم کے چند دن بعد ہی آپ نے سپریم کورٹ کا حلیہ بگڑتا دیکھا. 17 جج ایک سال میں لگائے جاتے ہیں کہ 17 کا نمبر جو تھا سپریم کورٹ کی کل تعداد 77 سال میں ہوئی تھی. جب پاکستان بنا تھا تو 5 جج تھے، ہوتے ہوتے ہم 17 تک آئے. آبادی جیسے بڑی، بیچ میں گھٹی بھی جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، لیکن بہرحال ہمیں 77 سال لگے تھے 17 کے نمبر تک پہنچنے میں. آپ نے ایک رات میں 17 کو 34 بدل میں کر دیا تاکہ اپنی مرضی کے 17 جج لگا کر آپ کورٹ کو پیک کریں.
یہ آپ نے تباہی کی جس کا براہ راست جو وجہ جو ہے جس کی براہ راست وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے. لیکن سر مسئلہ اپوزیشن کا آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب نے اس کو ووٹ ڈالا، لیکن مولانا صاحب نے آپ کے ساتھ بھی انگیج کیا، حکومت کے ساتھ بھی انگیج کیا. صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کشتیاں جل چکی ہیں مولانا کے ساتھ، اب آپ اور مولانا اکٹھے نہیں چل سکتے. نہیں، ایسا نہیں کہا ہم نے بالکل یہ نہیں کہا. ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ جماعت، ہر وہ پارٹی جو آئین کے لیے، عدلیہ کی خود مختاری کے لیے، شرافت کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، ہم اس کے ساتھ اور محمود خان اچکزئی صاحب چلائیں گے. محمود خان اچکزئی تو آپ کے نومنی بھی تھے مذاکرات. ان سے ہمارے مسلسل ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. دیگر قوتیں جو بلوچستان میں ہیں ان سے بھی گفتگو جاری ہے. خیبر پختونخوا کیا وہ آپ کے ساتھ ہیں یا سندھ میں جاری ہے. کیا اچکزئی صاحب اس تحریک میں آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ میرا اندازہ ہے کہ ہیں. میری ان سے جب آخری ملاقات ہوئی تو ان کا تو یہی تقاضا تھا کہ آپ دیر نہ کیجئے، آپ جلدی کیجئے اور باہر نکلیے. بہت شکریہ سلمان اکرم رضا صاحب. یہ بات پیغام اب ہمیں ہر ملک کے کونے کونے تک پہنچانا چاہیے کہ یہ وی پی این ماشاءاللہ یہ بھی پاکستان میں ہوتا ہے، یہ ہمارے ہی علماء ہیں اور یقین مانے ابھی خود ہی وی پی این استعمال کر رہے ہوں گے.